بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آپ پہلے بہت بڑے شرابی تھے، شرابوں کا کاروبار تھا۔ آپ کے توبہ کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیماً اسے اٹھا لیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا نام زمین پر پڑا ہو۔ آپ نے اس کو صاف کیا اور عطر سے معطر کیا، خوشبو لگایا اور گھر میں ایک بلند مقام پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو خوشبوؤں سے معطر کیا ہے۔ اس کی تعظیم اور توقیر کی، اسے بلند جگہ پر رکھا۔ ہم اسے پاک کریں گے اور دنیا اور آخرت میں بلندی عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ نے دل میں خیال کیا کہ بشر ایک شرابی آدمی ہے، شاید یہ میں نے غلط خواب دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی نظر آیا اور یہی آواز سنی، یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا یہ پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو بزرگ نے حضرت بشر حافی کی تلاش میں نکل پڑے۔ کسی نے کہا کہ شراب کے کارخانے پر ملیں گے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ آج وہ آئے ہی نہیں، گھر میں ہوں گے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں گھر پہ پہنچا اور آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے آواز دیا تو جواب آیا، کون ہے؟ بزرگ نے کہا کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر حافی دروازے پر آئے اور انہوں نے پوچھا، کس نے پیغام بھیجا ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ کے کانوں میں یہ آواز گئی، فوراً دروازہ کھول کر باہر آئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا، اللہ رب العزت نے اس گنہگار کے لیے پیغام بھیجا ہے، بتاؤ نا کون سا پیغام ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے میرے نام کو بلند کیا ہے، میں اس کو دنیا اور آخرت میں بلند کروں گا۔ جب یہ پیغام آپ نے سنا تو انہی بزرگ کے ہاتھوں پر صدق دل سے توبہ کیا اور کہا کہ آئندہ سے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ مشاہد حق غلبے کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے اور پھر کبھی جوتا نہ پہنا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ جوتے پہن لیا کرو۔ آپ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، اے لوگو، میں کیسے جوتے پہنوں؟ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا تھا تو میں ننگے پاؤں تھا، اس لیے میں نے کبھی جوتا ہی نہیں پہنا۔ اسی لیے آپ کا لقب حافی ہے۔ حافی عربی زبان میں ننگے پاؤں رہنے والے کو کہتے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء۔ اس لیے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے سچے دل سے اور پھر گناہ نہیں کرتا تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت بلند مقام عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے دلوں میں بھی عزت و تعظیم ڈال دیتا ہے۔
حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے، اور جب تک بغداد میں زندہ رہے کسی جانور نے راستے میں گوبر نہ کیا۔ صرف اس حرمت و ادب کے پیش نظر کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ننگے پاؤں چلتے ہیں، ایک دن ایک چوپائے نے راستے میں گوبر کر دیا تو اس کا مالک یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور کہا کہ ہو نہ ہو آج یقیناً حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا، ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گوبر نہ کرتا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو پتہ لگا کہ واقعی بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حوالہ تذکرۃ الاولیاء۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔